ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں۔ اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی اتہاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے، اور اس شہر کی سب سے زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ یہودی مذہب میں جس دیوار کو سب سے زیادہ پاک اور صاف مانا جاتا ہے، وہ دیوار بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور اسی دیوار کو گریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اتہاس کاروں کے مطابق یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ وہیں عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے بڑا کلیسا بھی یہیں پر موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی تو اس شہر میں الاقصی نام کی مسجد موجود ہے، جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پاک جگہ مانی جاتی ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ جگہ یہی ہے۔ اسلامک ہسٹری کے مطابق مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر طے کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی، اور اسی شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی اسی شہر میں موجود ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ شاید یہی ساری وجہ ہے کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ یہ جنگیں کئی صدیوں تک چلتی رہتی تھی۔ یہ شہر اتنا مقدس کیوں ہے، اس کو پانے کے لیے اتنی جنگیں کیوں کی جا رہی تھی اور کیوں کی جا رہی ہیں، اس بات کا اندازہ تو اب آپ کو لگ ہی چکا ہوگا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی، اور اس کے بعد جیسے ہی داؤد علیہ السلام کی حکومت ختم ہوئی،
اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی، جن کو سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سولومن علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، اور جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کی بیش قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اسلامک ہسٹری کے مطابق جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس شہر پر سے ختم ہوئی، اس کے بعد سے اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بابل کے بخت نصر نام کے اس ظالم بادشاہ نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا گیا۔ اتنی بڑی تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی، اور اس عمارت کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ کچھ سالوں بعد سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 7ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے پھر سے برباد کر دیا تھا، اسی خاص جگہ پر جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ کچھ سالوں بعد جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویرانہ کر دیا۔ یہودیوں کی سب سے پاک جگہ یہ شہر کئی صدیوں تک ویرانہ رہا۔ یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا بھی شروع کر دیا تھا، اسی خاص جگہ پر جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں کی سب سے پاک جگہ یہ شہر کئی صدیوں تک ویرانہ رہا۔ صدیاں گزرتی گئیں، اس کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رومن ایمپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد کافی لمبے سمے تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجی بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت وہاں پر کمزور پڑ گئی، اور کچھ صدیاں گزرنے کے بعد عیسائی فوجی یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عیسائیوں نے جیسے ہی اس شہر کو فتح کر لیا، اس کے بعد چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر آیا۔
اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا، وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیاب کوششوں کے بعد یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ صدیوں تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے اسی دور میں یہودیوں نے اس شہر میں آ کر اپنی الگ الگ یوجنائیں شروع کر دی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی ان کی ان کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اور عبدالحمید کے دور پر یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی تھی، اور کچھ سالوں بعد برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش ایمپائر کے انڈر میں ہی رہا۔ یہ وہی دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی تھی کہ یہ آدھا حصہ یہودیوں کو دیا جائے گا اور آدھا حصہ فلسطینیوں کو، یعنی یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر بیت المقدس یا پھر یروشلم شہر یہودی، مسلمان اور عیسائیوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے۔ If you like this video then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.